بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نیت کے صحیح نہ ہونے سے، نیت کا استحضار نہ ہونے سے یا نیت کو تازہ نہ کرنے سے غفلت ہو جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے غفلت دور ہوتی ہیں۔ ہم نے تو آپ ہی حضرات سے سنا ہے انما الاعمال بالنیات۔ یہ کہاں لکھی ہے یہ بات؟ بخاری شریف میں لکھی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ نیت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ ہم اپنی عبادتوں میں، جس کو عبادت کہتے ہیں، ہم کرتے ہیں اللہ کی دی توفیق سے، مگر اچھی کرنے کی نیت نہیں ہوتی۔ جب اچھی کرنے کی نیت نہیں ہوتی تو عادتاً کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ اور جب اچھی نہیں ہوتی، مثلا نماز ہی ہے، تو یہ اللہ سے قرب پیدا کرنے کے بجائے دوری پیدا کرتی ہے۔ کتاب میں بات لکھی، ایک صاحب مجھ پر ناراض ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، تو میں ان پر ناراض نہیں ہوا۔ میں نے کہا بھائی کتاب پڑھ لو، اس میں لکھا ہوا ہے غفلت کی نماز اللہ سے دوری پیدا کرتی ہے کتاب میں بات لکھی۔ اب یہ ہم سمجھیں نمازی لوگ کہ ہم اللہ سے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھتے ہیں یا اللہ سے دور ہونے کے لیے؟ تو ظاہر ہے قریب ہونے کے لیے، لیکن یہ قریب ہونے کی نیت کا استحضار نہیں رہتا۔ جب استحضار نہیں ہوتا تو پھر اچھی نماز نہیں پڑھتے، پھر وہی غفلت والی پڑھتے ہیں۔ اس لیے اگر صبح صبح ہم یہ نیت کر لیں، دوہرا لیں، جتنے اچھے اعمال کر رہا ہوں ان اعمال سے پہلے میں استحضار کروں گا، اللہ مجھے توفیق دے دیجئے کہ میں اسے بہت اچھے طریقے سے کروں۔ ایک بزرگ کے پاس جاتا تھا تو نماز کی نیت سے پہلے کچھ ہونٹ ہلاتے تھے، تو میں اکثر بزرگوں سے پوچھا کرتا تھا، سمجھ میں نہیں آتی تو پوچھتا تھا۔ یہ نہیں سوچتا تھا کتنی چھوٹی بات ہے، کیا پوچھ، نہیں جانتے تو چھوٹی بات ہی بڑی بات ہے ہمارے لیے، اس لیے پوچھا اور اپنی زبان میں پوچھا، کیونکہ وہ یو پی والے تھے۔ تو ہم نے کہا نماز سے پہلے آپ خسر پھسر کیا کرتے ہیں؟ جو پوچھا تھا وہ بتا رہا ہوں، خسر پھسر کیا کرتے ہیں، یعنی دھیرے دھیرے کیا ہونٹ ہلاتے رہتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، پڑھنے والی چیز تو پڑھ ہی لیتا ہوں، لیکن اللہ پاک سے کہتا ہوں کہ اللہ پاک جیسی نماز آپ کو اچھی لگتی ہے ہم کو ویسی پڑھنے کی توفیق دیجیے۔ تو ان کے ساتھ کہیں جانا ہوا اور سفر تھا، تو سفر میں یہ ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھا دو، مختصر سی، اور دوسرے علماء بھی ساتھ میں تھے جوان، تو کسی نے ان کو کہا کہ حضرت آپ پڑھا دیجئے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہی پڑھائیے، آپ پڑھائیے۔ نہیں مانے کہ میں حکمن کہہ رہا ہوں آپ پڑھا دیجئے۔ اور چونکہ مجھ سے بے تکلفی تھی تو بعد میں کہا مجھ سے جلدی جلدی نماز پڑھی ہی نہیں جاتی، میں کیا کروں؟ میں نے بچپن سے میری تہجد قضا نہیں ہوئی ہے اور میں نے کبھی جلدی جلدی نماز پڑھائی نہیں ہے، اس لیے میں جلدی سے نماز پڑھا ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے موقع پر کسی جلدی پڑھانے والے کو امام بنا دے، بھائی آپ ہی پڑھا دیجئے۔ آخر ان کو نماز میں کیا مل رہا تھا کہ اطمینان سے پڑھتے تھے؟ وہی کہ اللہ مجھ کو اچھی نماز کی توفیق دیجئے۔ نیت تو تھی لیکن اس کا استحضار کر رہے تھے بول کر۔ اس لیے جب ہم اچھے کام بھی اچھے طریقے سے نہ کریں گے تو کام تو اچھا کہا جائے گا، نفع پورا نہیں ہوگا۔ اور اس کو یاد کرتے رہیں گے اور دہراتے رہیں گے تو ہماری نمازوں میں جان پڑ جائے گی، اور جس کی نماز میں جان آئی اس کو ایمانی سطح بڑھے گی، اللہ پہ کی ذات عالی سے یقین بڑھے گا۔ کیوں کہ اللہ سے قربت بڑھتی جائے گی، احساس بڑھتا جائے گا۔ اور نماز دی گئی ہے اسی لیے اللہ کی یاد کے لیے، اور نماز میں بھی اللہ کی یاد نہ آئے۔ اس لیے ہر اچھے عمل میں تو یہ نیت کر لینا چاہیے کہ ہم اچھے عمل کو اچھے طریقے سے کریں گے، اور اللہ سے مانگ لینا چاہیے اللہ ہم سب کو احسن طریقے پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔